افغانستان کے سابقہ فوجیوں نے ISIS خراسان جوائن کرنا شروع کر دی ہے۔ افغانستان کے سابقہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، طالبانوں کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، طالبانوں کی حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے، اور جتنے بھی سولجرز ہیں جو پہلے امریکہ سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، جن کے پاس ہتھیار بھی موجود ہیں، وہ اب ISIS خراسان کے ساتھ جا کر ہاتھ جوڑ لیے ہیں، انہوں نے کندھوں سے کندھا ملا لیا ہے، اور اب جیسے ISIS خراسان جو ہے طالبانوں کے خلاف حملے کرتے رہی ہے، اب ٹھیک ویسے ہی افغانستان کے سابق سولجرز داعش کے ساتھ مل کر طالبانوں کے اوپر حملے کریں گے۔ ناظرین گرامی، اب طالبانوں کو بہت زیادہ مقامات پر یعنی فرنٹ کے اوپر لڑنے کی کوشش کرائی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف ISIS خراسان ہے، ان کے ساتھ اب افغانستان کے فوجیوں نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر احمد مسعود شاہ کی جو فورس ہے 2-2.5 لاکھ کے قریب، وہ ان کے خلاف لڑے گی۔ صرف ان کو اپرچونٹی چاہیے طالبانوں کو نیچے گرانے کے لیے۔ ہزارہ کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، طالبانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تاجکستان اور رشیا کی، تو رشیا نے ڈبل گیم کھیلی ہے۔ ایک طرف تو رشیا نے جو طالبانوں کو ماسکو کے اندر بلایا تھا، دوسری جانب رشیا نے تاجکستان کے بارڈر کے اوپر بڑی جنگی ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیا، 20 کلومیٹر دور یہ جنگی ایکسرسائزز شروع کی ہیں، اور بڑے ہیوی میزائل وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، اور طالبانوں نے آج تاجکستان کو تھریٹ بھی کیا ہے۔ معاملات کیا ہیں، تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ISIS خراسان نے امریکہ کے جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا ہے، انہوں نے بڑی زیادہ آبزرویشن پوسٹ بنائی ہے افغانستان کے اندر۔ تو اب افغانستان کی سابقہ فوج جو ہے وہ داعش کے ساتھ ملنے جا رہی ہے، اور کچھ مل بھی چکے ہیں۔ یہ خلاصہ کیا ہے افغانستان کے سابق کمانڈر نے، اور کہا ہے کہ طالبان چونکہ فوجیوں کو ہلاک کر رہے تھے، اب فوجیوں کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہے نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے ISIS خراسان کو جوائن کر لیا، تو اب وہ دھڑلے کے ساتھ لڑیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے اشرف غنی کی تو اشرف غنی کی فورس جو ہے وہ مدد نہیں کر پائی، اور اب یہ کیا ISIS خراسان کے ساتھ مل کر طالبانوں کو گرائیں گے۔ امریکہ نے اپنی سارا روپیہ پیسہ جنگ کے اندر دھکیل دیا تھا، تب بھی امریکہ طالبانوں کو شکست نہیں دے پایا۔ اب چند ہزار لوگ جو ہیں فوجی، وہ اگر داعش کے ساتھ ملتے ہیں تو کوئی طالبانوں کے لیے بڑا تھریٹ نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ طالبانوں نے بہرحال ان کو شکست تو دینی ہے، کیونکہ اگر شکست نہ دی گئی تو جگہ جگہ پر بم حملے ہوں گے۔ دیکھیے کہ وہاں پر مینارٹیز جو ہیں ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، جو شیعہ مسلمز ہیں ان کی مساجد کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جو مینارٹی ہے ہزارہ کمیونٹی، اس کے علاوہ کچھ سکھ ہیں ان کے ٹیمپلز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب طالبانوں کو نکل کر باہر آنا چاہیے، کہ ایک ایک فرنٹ کے اوپر ایک ایک جو تنظیم ہے اس کو مار گرانا چاہیے، ورنہ یہ معاملات مزید خراب ہو۔ اور یہ جو داعش ہے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، یہ بڑی سچویشن الارمنگ ہے، نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ چائنا، ایران، پاکستان، بھارت کے لیے، اور یہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ نقصان کرے گی، کیونکہ بھارت انہی ISIS خراسان کا استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان اور چائنا کی جو سی پیک چل رہا ہے اس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، ایران کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہے دنیا کو اس حوالے سے جاگنا ہوگا، اس ریجن کو اس حوالے سے جاگنا ہوگا، تاکہ اس ریجن کے اندر امن آئے۔